خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا، زیادہ ٹینشن نہیں لو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح، جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمہ خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل تو۔ اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا، تو پڑوسی نہیں آنکھوں آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یار اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو نا جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاق دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے